السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی, اس کے بعد جس طرح بچوں اور عورتوں پہ یہ شیلنگ ہوئی ہے, کیا ایک جمہوری ملک میں اس طرح کے حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح RSS کے گنڈے ہیں نا مودی کے, اسی طرح سے یہ شریف فیملی نے گنڈے پالے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ جیسے بالکل وہی گنڈا گردی ہے, وہی آئیڈیالوجی ہے, اپنی عوام کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں, ایکسپائرڈ شیلز ڈالیں. اتنی برے شیلنگ ہوئی ہے کہ وہ ہم بچے تھے ہمارے ساتھ, وہ بے ہوش ہو گئے. ہماری خواتین بہت ساری بے ہوش ہوئی ہیں, اور ہم بھی اس وقت نکلے ہیں کیونکہ گاڑیوں کے اندر آ کے شیل گرے ہیں, اور ہمیں مطلب اس سے کافی تکلیف ہوئی ہے. ایک پرامن احتجاج چل رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ 20 بندے بھی نہیں آئے تو آپ کو کیا خوف پڑا ہے؟ 3 کنٹینر اوپر نیچے لگا کے پوری دیواریں بنائی گئی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوام نہیں نکلی ہے اور نہیں نکلتی ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بہت مختصر سا کچھ ہو رہا ہے, تو اتنے خوف کی کیا عالم ہے؟ 6 دفعہ آپ لوگ ہماری حکومت میں ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہ فتنی جو ہے جس کا نام مریم صفدر ہے, وہ PDM کو لے کے نکل پڑتی تھی اور فتنہ گیری کرتی رہی ہے, زبانی بھی فتنے پھیلاتی رہی ہے, اداروں کے سربراہان کو گالیاں دیتی رہی ہے. ہم نے تو نہیں روکا آپ کو, ہم نے تو شیلنگ نہیں کی, ہم نے تو کریک ڈاؤن نہیں کیے تھے ان کے گھروں میں, ہم نے تو ان کے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا, وہاں پہ ان کی عورتوں کے اوپر لاٹھی چارج نہیں ہوا, نہ ظلم ہوا. آج ان کی وہ جو کنیزیں ہیں, ہنا ٹائپ کی عورتیں, ہنا گلو بٹ, وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مارو مارو, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ نہ اس ملک میں اس وقت کوئی حکومت ہے, نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے. یہ ہمارے پہ جتنا ظلم ڈھا رہے ہیں ڈھائیں انہوں نے اس گھر ہمارے پاکستان کو اس وقت مقبوضہ کشمیر بنا دی ہے. اور وردیوں میں پنجاب پولیس کو, RSS کے گنڈے, اور جس طرح بھارتی فوج اپنے کشمیریوں کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے, جس طرح ان کو ظلم ڈھا رہی ہے, اور جس طرح یوتھ کے اوپر ڈنڈے برسا رہی ہے. آج سارا دن وہی ہوا ہے. ہمارے اتنے نوجوانوں کو انہوں نے مارا پیٹا ہے, کسی کا سر پھاڑا ہے, کسی کی کچھ کیا ہے, شیلز لگے ہیں, لوگوں کے چہرے مسخ ہو گئے ہیں. 2 ہمارے جو ورکرز تھے ان کو مار کے اور پل کے نیچے بے دردی سے پھینکا ہے. ساری فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پولیٹیکل ڈیفرنسز رکھنا اور جمہوریت میں احتجاج کرنا جرم ہے؟ کیا اسٹیٹ ہمارے خلاف غنڈہ گردی کرے گی؟ کیا اسٹیٹ اب ہمیں دہشت گردی ہمارے خلاف کرے گی؟ پرامن احتجاج ہوتے رہے, پوری رمضان میں ہوئے, لوگ نکلتے رہے. ابھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے آپ نے گھروں میں گھس کے خواتین کو مارا پیٹا ہے, بچیوں کی تذلیل کی ہے, ان کے منہ پہ چپیڑے ماری ہیں, عورتوں کو گالیاں دی ہیں, بزرگ خواتین کو گھسیٹا ہے. آج ہم یہاں پرامن احتجاج کر رہے تھے تو یہاں شیلنگ کی. یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور میں تمام دنیا سے اس وقت درخواست کروں گی کہ یہ جس قسم کی ایک امریکی امپورٹڈ کٹ پتلی فاشسٹ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے, سازش کر کے کی گئی, اور ان کی سازش کا ہی یہ حصہ تھا کہ پہلے انہوں نے پاکستان کو معیشت کی تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو, مار پیٹ ہو, اور عوام میں انتشار پھیلے, اور یہ پورے ملک کو تباہ کر کے اپنے 4 کیسز ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنا نام نکالنا چاہتے ہیں. کون سے ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی کنوکشن ہونی ہو, آپ پہ فرد جرم عائد ہونی ہو, اس دن آپ جا کے وزیر اعظم بن جائیں, اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن جائے؟ تو یہ پاکستان ہے, ہم اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اس غلامی میں اور اس طرح کے گھٹیا غلام, چور غلاموں کی غلامی میں ہم اپنے بچے دے دیں. ہم نے یہ ملک, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ یہ چند گھٹیا لوگ, یہ چند جو درباری ہیں امریکہ کے, یہ ہمارے ملک پہ مسلط ہو جائیں اور ہماری عوام کے ساتھ یہ سلوک کریں. اچھا میم, جس طرح اس وقت پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی دجیاں اڑا رہی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, یہ اسٹیٹ کو سننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, عدالتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس طریقے سے ملک چلتے ہیں. کیا یہ ابھی یہاں پہ کوئی جمہوریت یا حکومت ہے؟ اس وقت صرف ڈکٹیٹرشپ ہے, اور یہ چند کٹ پتلی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کس سے لیتی ہیں ساری ڈکٹیشن. مریم صفدر جو ہے, جو بات کہتی ہے, جس طریقے سے وہ دھمکیاں لگاتی, کیا حیثیت ہے اس عورت کی؟ نہ وہ اسمبلی میں بیٹھی ہے, نہ وہ اپنی حکومت کی ترجمان ہے. وہ اس طرح اکڑ کے دھمکیاں لگا رہی ہے, اس طرح فتنہ گیری کر رہی ہے جیسے اس ملک کی ڈیفیکٹو وزیر اعظم وہی ہے. تو یہ تو بہت گندی گیم ہو گئی ہے, اور ہم ان کی جو ڈوریں جا کے جہاں سے مل رہی ہیں اس سے اب تو عوام میں, اب تو بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی نظام نہیں ہے. پنجاب میں کون سی حکومت ہے, سینٹر میں کون سی حکومت ہے؟ تو میرا سوال ہے ہمارے فوج کے اداروں سے بھی ہے, کیا آپ یہ سب کچھ دیکھ کے برداشت کر رہے ہیں؟ اور کیا اب بھی آپ نیوٹرل رہیں گے جب چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, خواتین پہ شیلنگ ہو رہی ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے؟ ہم آپ ہی کے لوگ ہیں, ہمارے بیچ میں سے میرا باپ فوجی ہے, میرا بھائی ایک جو ہے وہ فوجی ہے,
ہمارے خاندانوں سے ہی ہمارے لوگ نکل کے گئے، ہمارے ہی بچے ہیں جو جا کے بارڈرز پہ اپنی جانیں دیتے ہیں. تو کیا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے چور مسلط ہو، یا ہم ساری عمر سے جو ایفرٹ کرتے رہے ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارتے رہے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، تو ہم سب کچھ کرتے رہیں، عوام سارے قانون کی پابندیاں کرتی رہے، اور یہ چند جو ہمارے اوپر مسلط کیے چور ڈاکو، یہ جو مرضی کرتے رہیں، دندناتے رہیں، ان کے لیے نہ قانون ہے نہ عدالت ہے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہماری عدالتیں اور کیا ہمارے ادارے ان چند خاندانوں کو وی آئی پی پروٹوکولز دیں گے اور باقی عوام جو ہے وہ ڈنڈے کے نیچے رہے گی؟ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا، اور نہ ہم ایسے چلنے دیں گے.